سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت صحابہ کرام کا جو سب سے پہلے مشورہ ہوا تھا وہ اسی باغ میں باغ ثقیفہ بنی سعد، یہ مسجد نبوی کے باب نمبر 326 اور 318 کے بالکل سینٹر میں باہر کی طرف ہے، اور دوسرا مشورہ بھی اسی باغ میں ہوا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مقرر کیا گیا تھا۔ یہ باغ کے اندر کی تھوڑی سی خوبصورتی ہے، اب کچھ دنوں سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد ہی یہ مکمل ہوگا، اس کے بعد ناظرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ مسجد گمامہ ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی تھی اور بادلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا تھا، اور اس کی خوبصورتی، اس کی ڈیزائننگ، یہ ترک جب عثمانیہ دور تھا اس وقت یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اس کی یہ اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ یہ اس کی بناوٹ اور اس کو تیار کیا گیا ہے، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی تھی۔ چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز یہاں ادا کی۔ یہ آپ کو مسجد نبوی کا باب نمبر 309 اور 10 کے بالکل کارنر پر، اور اسی کے ساتھ دوسری مسجد ابوبکر صدیق، یہاں پر بھی کافی سارے علماء اور یہاں کے رہنے والے مقیم حضرات کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا دوسرا گھر تھا، اور یہ مسجد کافی عرصے کے بعد انہوں نے اوپن کی ہے۔ ماشاءاللہ اس کا اندرونی منظر بہت ہی خوبصورت ہے، تو یہ آپ حضرات کے لیے میں اسپیشلی یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تمام حضرات اس کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ، اور جب بھی مدینہ منورہ تشریف لائیں لازمی اس کی زیارت کریں۔ یہ بھی مسجد گمامہ کے ساتھ ہی ہے، مسجد گمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق کا یہ باہر والا بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ جب بھی آپ مسجد نبوی تشریف لائیں تو باب نمبر 309 اور 10